السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم گروپ کے تمام حضرات، آج کل روزی روٹی کے لیے لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور اسباب اور وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ لاؤ کچھ ایسی چند مفید باتیں امت تک پہنچاوے جس سے روزیوں کی تنگی سے انہیں راحت ملے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ بینی و بین اللہ، اپنا اور اپنے اللہ کے درمیان کا معاملہ ٹھیک کر لیوے۔ آتا ہے بندہ اگر اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو بھی درست کر دیتے ہیں، یعنی احکام الہیہ کی پوری پابندی کرے، نماز زکوٰۃ پوری فکر کے ساتھ ادا کرے اور اپنے ذمے جو حق ہیں اللہ کا، اللہ کے بندوں کا، ان حقوق کی پوری ادائیگی کرے۔ نمبر 2، اپنے کاروبار کو جھوٹ سے، دھوکے سے، ناپ تول کی کمی سے اور ناجائز طریقے سے بیچنے سے حفاظت کرے۔ حلال چیزیں خریدے، حلال چیزیں بیچے، ناجائز اور حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرے۔ کاروبار میں سود نہ ہو۔ نمبر 3، جو کچھ کاروبار سے حاصل ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرماوے گا۔ لہذا اپنے کاروبار میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ناشکری اور شکوے شکایت سے اپنے آپ کو بچاوے۔ یہ چند باتیں ہیں، اس کے علاوہ چند مجربات اکابرین کے ہیں۔ ایک تو حدیثیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی، روزی نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، وہ مجھ سے دور بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عمل بتایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، درود پاک پڑھو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ ایک عمل تو یہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے، 5 نمازوں کے بعد، روزی میں برکت چاہیے تو نمازیں پڑھنی پڑے گی، اور یہ اعمال نماز کے بعد کے ہیں۔ 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد روزانہ کے جو اپنے معمولات ہیں، آیت الکرسی اور دوسری دعائیں جو پڑھنا ہے، جو ہم کسی کی بتائی ہوئے پڑھتے ہیں یا اس خود کسی کتابوں میں سے دیکھ کر ہم نے طے کر لی ہیں جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر
عام طور پر یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے وظائف نماز کے بعد پڑھنے کے ہیں وہ سنت و نوافل کی فراغت کے بعد ہیں، فرض نماز کے بعد فوراً نہیں۔ فرض نماز کے بعد فوراً اللہم انت السلام کے علاوہ کوئی عمل احادیث شریفہ سے ثابت نہیں ہے، صرف آیت الکرسی کا پڑھنا ثابت ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں تو وہ سیدھا جنت میں جاوے گا، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ لہذا سنتوں کے بعد 3 مرتبہ، 1 مرتبہ درود پاک اور 3 مرتبہ سورہ کوثر لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سورت پوری پڑھے۔ اس میں الذی اطعمہم من جوع، تو اس آیت کے پڑھنے کے موقع پر اپنے روزی کے مسئلے کو سامنے رکھے اور دل میں اپنی روزی کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھے، ایسی نیت بناوے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ وہ ذات ہیں جو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اور ابھی چونکہ خوف اور ڈر کا ماحول ہے لہذا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور اللہ وہ ذات ہیں جو خوف اور ڈر کے موقع پر امن عطا کرتا ہے۔ لہذا یہ 2 آیتوں کے پڑھنے کے موقع پر اس کا استحضار اور اس کا خیال دل میں لاویں۔ اس طرح سے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود پاک اور 7 مرتبہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، پھر 3 مرتبہ درود پاک اور آسمان کی طرف پھونک لگانا ہے۔ یہ اکابرین کے عملیات ہیں، ان سے انشاءاللہ تعالی روزیوں میں برکتیں آوے گی۔ لیکن ایک بات خاص دھیان رکھیں، احکام الہیہ اور سنت نبویہ کو چھوڑ کر توڑ کر چاہے کتنے بھی وظائف کھینچ لیوے ان وظائف کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے دوائیوں کے لیے جو شرائط ہوتے ہیں ان شرائط کی پابندیوں کے ساتھ دوائیاں لینی ہوتی ہیں، صرف آدمی دوائیاں لیویں شرائط پر عمل نہ کریں تو بعضی مرتبہ دوائیاں یہ اثر کے بجائے نقصان بھی کر بیٹھتی ہیں۔ اس لیے جو شرائط ہیں، احکام الہیہ کی پابندیاں، سنت نبوی پر اپنے آپ کو چلنا، جھوٹ، دھوکہ، غبن، ان سب سے آپ کو بچنا اور بچانا، گراہک کے ساتھ کا اچھا ویوہار، چاہے گراہک کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، قرآن کہتا ہے کہ ناپ تول کو بالکل انصاف کے ساتھ کرو، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ویل للمطففین، ہلاکتی ہے ان ویپاریوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب ان کو لینے کا موقع آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کا موقع آتا ہے، جب ناپ تول کرنے کا موقع آتا ہے تو کمی کر دیتے ہیں۔ ایسوں کے لیے قرآن ہلاکتی کہہ رہا ہو، ہم 1000 وظائف کھینچ ڈالیں، ہم ناپ تول میں کمی کریں گے تو ہلاکتی ہی آنے والی ہیں، بربادی ہی آنے والی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں نہیں آنے والی۔ ان اصولوں پر اور ان باتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برکتیں دے گا۔
اللہ کی ذات سے امید ہے میرا یہ پیغام تمام مسلمانوں کو، اللہ کا کوئی بندہ اسے یوٹیوب پر ڈال دیویں تو اور زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، اور لوگ اپنی روزی روٹی کے مسئلے کے لیے جو پریشان ہیں، ان اصول پر عمل کرنے سے انشاءاللہ پریشانیوں سے اللہ انہیں نجات دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔